میرے محبوب پر درود اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو اب ہمارے لیے ہمیں اتنا جو ہے انعام ملا کہ پیارے آقا کو ہم یاد کریں تو پھر ملتا کیا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں وہ زندگی گزار دیتا ہے، اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی توجہ خاص اس پر برستی ہے، وہ آقا کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ لے کر وہ میرے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے، جب وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میرے جسم میں روح لٹائی جاتی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کی طرف نظر عنایت ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو گناہ گار ہوگا۔ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی جواب نہ دے تو گناہ گار ہوگا۔ تو سلام کا جواب جب ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، کوئی نہ دے تو اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آقا کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں تو ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میرے آقا ہمیں جواب نہ دیں۔ وعلیکم السلام یا امتی، اگر میرے نبی نے فرما دیا تو امتی کا بیڑا ہی پار ہو گیا، الحمدللہ۔ اور میرا یقین ہے، آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جب کوئی سلام پیش کرتا ہوگا تو میرے آقا اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ تو اب کوئی زائر مدینہ جاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میرے آقا حسب عادت اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں، ورنہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر فرما دیا وعلیکم السلام اے امتی تم پر بھی سلامتی ہو، تو وارے نیارے ہو۔ تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے غم گسار آقا، پیارے آقا، سوہنے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ ابھی جو ہے اوپر والا سپیکر ہم بند کرتے ہیں، تمام دوست احباب جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں اور جمعۃ المبارک کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ تو کیونکہ سپیکر پہ پابندی ہے، مختصر طور پر تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر بیان شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ بھائی جلدی جلدی جو گھروں میں بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، دوسرا جمعۃ المبارک، ایک جمعۃ المبارک، ایک رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک، تو سونے پہ سہاگا ہے، نیکی کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہے۔ تو آئیے آ کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سنتے ہیں، اعتکاف کے فضائل سنتے ہیں، اور زکوٰۃ کا طریقہ، عشر کا طریقہ اور فطرانہ جو اہم ٹاپک ہے اس میں وہ ادا کرنا چاہیے، فطرانے کے متعلق بھی سنتے ہیں۔ تو اوپر والا سپیکر بند ہونے لگا ہے، تمام بھائی جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کیوں بند کر دیتے ہو؟ چلن دیتا کرو، وہ نا پابندی ہے، کوئی نہیں پابندی ہے، ڈرپوک ہے 18 نہیں میں تہاڈے پیچھے ہاں، چلو چلاؤ آج اللہ نو یاد یہ نا آواز ہولی کر دیو تے چلا دیو، آواز آہستہ کر دیو تھوڑی جی، اب مین تو نا مین تو آواز، تو اللہ پاک نو یاد کر کے چلا دو کوئی ہاں اب مین تو آواز تھوڑی آہستہ کر دیو، کیونکہ آواز پھر نہ ڈبلنگ ہوندی تانوں سمجھ نہیں لگے گی۔ آ جڑا مین نہیں آ ایدا اینو اے تھوڑا جہا ادھر موڑ دیو، چلو تھانے والے مسلمان دے نہیں ہے تو چاہتے نے تے اپاں میں دعا مدینہ تھوڑی اور کٹ کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس کی ہر گھڑی میں۔ تو جب بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس وقت کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک ہم گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں نصیب ہوا، اس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری خوش نصیبی۔ ایک جمعۃ المبارک میں نے وہ بڑی پیاری حدیث پاک وہ عرض کی تھی کہ ایک صحابی، دو صحابہ ایمان لائے، ایک بڑے ہی ایکٹیو ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور نیکیاں کرتے کرتے غزوے میں بھی وہ شامل ہوئے، جہاد میں شہید ہو گئے۔ دوسرے تھوڑا سا صحابہ کہتے ہیں تھوڑے سے ذرا عمل میں تھوڑا سا سلو تھے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے تیز تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، یہ سال بعد انتقال کر گئے۔ اب ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ہم جنت کے دروازے پر کھڑے، دونوں صحابی بھی کھڑے، کہتے ہیں حضرت طلحہ کہ میں بھی کھڑا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ وہ دوسرا جو صحابی جو عمل کے اندر تھوڑے سے سلو تھے، زیادہ کثرت کے ساتھ وہ نہیں شامل ہوتے تھے، تو وہ ان کو آواز آئی کہ آپ پہلے جنت میں آ جاؤ۔ کہتے میں حیران ہوا کہ یہ وہ شہید بھی ہو گیا بندہ، اور یہ جو ہے وہ ان کو آواز پڑی، پھر اس کے بعد ان کو آواز پڑی، وہ بھی جنت میں کہتے میرے متعلق انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی حیات ہو، تم جاؤ واپس، تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا، صحابہ حیران ہے کہ یا رسول اللہ یہ بندہ کیسے اس پر سبقت لے گیا، وہ تو شہید ہے، اس پر کیسے سبقت لے گیا؟ اس کو پہلے آواز پڑی ہے، جو ہماری نظر میں تھوڑا سے سلو تھے تو وہ پہلے جنت میں چلے گئے، وہ صحابی جو تیز تھے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے، جہاد کرنے والے، شہید ہونے والے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ سال اس کے بعد زندہ رہا، پھر اس کو ماہ رمضان مبارک ملا، ماہ رمضان کی برکت اس کو حاصل ہو گئی، وہ شہید سے بھی بڑھ گیا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ تو میں نے جب یہ حدیث سنی تو خدا کی قسم اس وقت دل میں آ رہا تھا کہ کاش کہ کہیں ماہ رمضان سے پہلے مر نہ جائے، موت نہ آ جائے، ماہ رمضان کی برکتیں ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گئی، اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے، اس کی عظمت اتنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت تمنا کرتی، اسے اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کرتی، تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ماہ رمضان ہوتا، سارا سال، اتنی وہ تمنا کرتی۔ تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے۔ اور دیکھیں اللہ بھی کس قدر ماہ رمضان کی عزت و احترام میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 11 ماہ جنت کو سجایا جاتا ہے، 11 ماہ جنت سجائی جا رہی ہے، دروازے کھول دیے گئے، آرڈر آ گئے، حور و غلمان اپنا بھی سیٹ اپ بنا لیں، تیاری کر لیں، جنت کو تیار کر دیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، جنت کو آراستہ کر دیا جائے، سجا دیا جائے، ہوائیں چل رہی ہیں، حوروں پر وہ ہوائیں لگتی ہیں ان کو، تو وہ کہتی کیا ہونے والا ہے؟ بھی رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے۔ خانہ کعبہ تجھ میں جو رمضان گزارے گا اس کے تو وارے نیارے ہیں، ایک نماز پڑھے گا تو 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب، کتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ مدینہ شریف کے اندر پڑھے گا کتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو مومنو، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان آ گیا، اس کی برکتیں کئی خوش نصیب جو مسلمان بھائی ہیں میرے وہ حاصل کر رہے، رات دن اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور کئی بد نصیب سست کاہل جو ہیں وہ ان پر ماہ رمضان کی برکتیں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ماہ رمضان کے اندر خصوصی پیکج بھی ہے، ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر گھڑی میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے، افطار کے وقت، سحری کے وقت، روزانہ جمعے والے دن خصوصی طور پر پیکج ہے کہ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جائے۔ آخری تاریخ آتی 29ویں یا 30ویں تاریخ، تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جتنے پورے ماہ رمضان میں بخشش کے پروانے جاری ہوئے تھے وہ اس رات میں ان کے برابر اس رات میں ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔
اتنی بخشش کے پر اتنی رحمت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں. کوئی بدنصیب ہوگا جو پھر اس رحمت کو نہ لوٹے, اس کی بخشش کے پروانے حاصل نہ کرے, کوئی بدنصیب ہوگا. آ جائیں بھائی, ماہ رمضان گزر رہا ہے, ابھی بھی آنکھ کھل جائے, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں, ابھی بھی وقت ہے. چند روزے گزر چکے ہیں, چند باقی ہیں, آدھا ماہ رمضان باقی ہے. آ جائیں, ابھی بھی آنکھ کھول لیں, اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ لے لیں, برکتیں لے لیں. خدا کی قسم یہ بینک بیلنس ہمارا جمع ہو رہا ہے, ہماری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں, ہمارے محلات تیار ہو رہے ہیں, ہمارے باغات تیار ہو رہے ہیں جو اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ روزہ دار مجھے خود پا لیتا ہے. اگر نماز پڑھے گا جنت ملے گی, حج کرے گا گناہ سے پاک صاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا, زکوٰۃ دے گا تیرا مال طیب و طاہر ہو جائے گا, نماز پڑھے گا اللہ کی خوشنودی, جنت میں محلات. لیکن روزہ دار کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھ کر روزہ دار مجھے خود پا لیتا ہے. رب ذوالجلال کا فرمان, روزہ دار روزہ رکھ کر مجھے خود پا لیتا ہے. جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی, جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کی ساری مصطفائی ہو گئی. اللہ اکبر. روزہ دار کے لیے اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ ہو گیا تو سب کچھ اس کا ہو گیا. تو پیارے بھائیوں, ابھی وقت ہے, آ جائیں. ماہ رمضان کے اندر پوری ایک سورت قرآن کے اندر نازل ہوئی ماہ رمضان کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا, کسی اور مہینے کا نام, ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا. پوری ایک سورت اس کی فضیلت. فرمایا اس میں تو ایک رات ایسی تمہیں دی گئی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے, 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے کی عبادت کا ثواب. یہ زیادہ پتہ نہیں کتنا علم, یہ اللہ جانتے اور اس کے محبوب جانتے.